ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ نہایت قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے کے اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی ساعت ہماری محرومی میں نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو رمضان شریف میں اگر کر لیا جائے تو پورا سال نیکی کے کام کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں طبیعتیں اور مزاج از خود دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جہاں عبادت کا ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال صدقہ و خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے طبیعت کے اندر کافی داعیہ پایا جاتا ہے۔ ہمدردی دلوں میں پیدا ہوتی ہے، انسان کے مزاج میں صبر آتا ہے، غم خواری اور غم گساری کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث شریف میں نے عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا ہوا شہر المواسات، ہوا شہر الصبر، یہ رمضان شریف کا مہینہ، یہ غم گساری، غم خواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ انسان کے اندر بہت سی اچھائیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اس مہینے میں۔ بہت سی خامیاں، بہت سی کمزوریاں، بہت سے خفیہ گناہ ہمارے جو ہوتے ہیں ان سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص برکت اور کیفیت رکھی ہے۔ اس مہینے میں کچھ ایسے کام ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور بزرگان دین کے معمول سے ہیں۔ اگر ان کاموں کو دیگر عبادات کے ساتھ شروع کر لیا جائے تو باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں ان میں پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تراویح کی نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ حضور کی حدیث شریف ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ دن بھر روزہ رکھنے سے معاف ہو گئے اور رات کو تراویح ادا کرنے سے صغیرہ گناہ پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح میں جو قرآن مجید کی منزل پڑھی جاتی ہے، میں نے اس حدیث کی جب تشریح کی تھی تو یہ عرض کیا تھا کہ قیام لیل میں تراویح کے ساتھ تہجد بھی شامل ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا۔ مفسرین اور محدثین نے احادیث کی تشریح میں یہ بات توجہ دلائی ہے کہ صرف تراویح مراد نہیں ہے، بلکہ رات کی دوسری نماز جو ہے تہجد، جو ہمارے لیے نفل ہے، اس نفلی عبادت کو بھی رمضان شریف میں اپنانے سے وہ شخص جو پورا سال تہجد نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھ پایا تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو گئی کہ سحری کے لیے تو بیدار ہونا ہی ہے۔ جب روزہ رکھنا ہے تو ظاہر بات ہے، حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ تو روزہ رکھنے والا سحری کے لیے تو بیدار ہوگا ہی، لیکن جس وقت آپ سحری کرتے ہیں اس سے آدھا گھنٹہ اگر پہلے بیدار ہو جائے تو 8 رکعت تراویح جو ہے یہ مسنون ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے تراویح کی نماز پورا سال جو حضور ادا فرماتے تھے ان کی تعداد 8 ہے۔ تو 8 رکعت تراویح کم از کم تہجد کے وقت تراویح
ادا کی اور پھر تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھ لی تو انشاءاللہ العزیز پورا سال تہجد کی عادت بننے میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ پھر فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت بھی اس مہینے میں ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ میرے خطبات و دروس جو لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ جو فرض عبادت ہے، فرض عبادت کی ادائیگی سے بندے کی ذات میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نفلی عبادت کی کثرت و رغبت سے بندے کی صفات میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جو ہمیں موقع عطا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں بھی نورانیت پیدا کریں اور اپنی صفات میں بھی نورانیت۔ اگر کسی شخص کے دل میں شوق ہے، ذوق ہے کہ مجھے روحانیت ملے اور میرا دل روشن ہو جائے، میرا قلب روشن ہو، میرا دل روشن ہو اور مجھے روحانیت مل جائے، تو اس کا بہترین طریقہ تہجد کی نماز ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے سے بندے کی طبیعت میں بھی نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، اور بندے کے اندر جو روحانی کیفیات ہوتی ہیں ان میں ترقی اور عروج کی طرف نماز تہجد بندے کو لے کے جاتی ہے۔ لہٰذا یہ 8 رکعت تہجد رمضان شریف میں سحری کا ہمارا جو وقت ہے سحری کرنے کا، اس سے آسان اور بالکل سہل عمل ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے تو پھر تراویح کی ادائیگی کی برکتوں کو دوبالا کرتی ہے تہجد کی نماز، کیونکہ قیام اللیل سے مراد جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ تراویح کے ساتھ تہجد کی نماز بھی شامل ہے۔ اس کے بعد پھر نفلی نماز کا ہمیں آسان موقع مل جاتا ہے، جیسے نماز فجر کے بعد درس ہوتا ہے، اس سے اور آسانی ہوگی۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 18 منٹ بعد، 20 منٹ بعد اشراق کی نماز پڑھ لی جائے۔ اگر کسی نے 2 نفل بھی پڑھ لیے تو اس کا اشراق ہو جاتے۔ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کے وقت کے شروع ہونے تک 2 نمازیں ہیں نفلی، ایک نماز ہے اشراق اور ایک نماز ہے چاشت۔ تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے چاشت کی نماز پڑھ لی جائے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد درس میں ہم بیٹھتے ہیں، گھر جاتے جاتے اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ 2 نفل تو کم از کم ضرور پڑھ لیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنی اللہ توفیق دے۔ لیکن اہل اللہ نے فرمایا کہ کس نے 2 رکعت بھی پڑھ لیے تو اس کی اشراق ہو جائے گی، 2 رکعت اس نے چاشت کے پڑھ لی اس کی چاشت کی نماز ہوگی۔ تو نفلی نمازوں میں پہلے درجے میں تہجد ہے، دوسرے میں اشراق ہے، تیسرے میں چاشت ہے، اور چوتھی نفلی نماز ہے اوابین۔ اوابین کے 6 نفل ہیں، یہ پڑھے جاتے ہیں نماز مغرب کے بعد۔ پوری نماز مغرب مکمل کر کے اس کے بعد 6 نفل جو ہیں یہ اوابین کے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا تمام وابستگان سے اور درس میں آنے والوں سے، یہ جو رمضان شریف کے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے اس کی رضا کے لیے اشراق بھی شروع کریں، چاشت بھی شروع کریں، اوابین بھی شروع کریں، تہجد بھی شروع کریں۔ پھر دیکھیں کہ جو ایک مہینہ ہمارا کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں میں یہ کام کرنے سے پھر عید کا چاند نظر آنے تک آپ خود محسوس کریں گے کہ مجھے نیکیوں کے اندر آسانیاں ہو رہی ہیں، میری طبیعت میں نورانیت بھی پیدا ہو رہی ہے، روحانیت بھی پیدا ہو رہی ہے، اور طبیعت نیکی میں لگتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ مسجد میں جاؤں، نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، نیکیوں کی طرف رغبت کروں۔ وہاں برائیوں سے بھی نفرت ہوتی ہے، گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے ان اعمال کا فائدہ۔ تیسری بات بزرگوں نے لکھی ہے کہ ایک عمل ایسا ہے جو رمضان شریف میں ہمیں چلتے پھرتے کرنا چاہیے، وہ ہے تیسرا کلمہ۔ اس پر کیوں زور دیا گیا؟ تیسرا کلمہ میں اکثر و بیشتر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں، تو میں اس کو تیسرا کلمہ ہی تلقین کرتا ہوں، 2 چیزوں کی، ایک استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تیسرا کلمہ۔ بڑی حدیثیں، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، صحابہ کرام رزق کی تنگی کی شکایت کرتے تھے کہ رزق کم ہے،
روزی میں برکت نہیں، تو حضور اسے جو وظیفہ بتاتے تھے وہ استغفار تھا۔ حضور فرماتے تھے استغفار کثرت سے پڑھا کرو، تو یہ کثرت سے استغفار پڑھنے اور کرنے سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے یہ جامع ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ زمین میں پودے لگا رہے تھے، باغ نصب کر رہے تھے، تو حضور تشریف لے آئے، تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا میں پودے لگا رہا ہوں، باغ نصب کر رہا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو پودے اور بوٹے اور باغ تو لگا رہا ہے اس پر تو خزاں بھی آ سکتی ہے۔ فرمایا تجھے وہ پودے نہ بتاؤں اگر وہ تو لگائے تو ان پہ کبھی بھی خزاں نہ آئے، وہ ہمیشہ ہی ہرے بھرے رہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میرے قسمت کا ستارہ چمک اٹھے، میرے بخت خفتہ بیدار ہو جائیں اگر آپ بندہ پروری فرمائیں اور میری رہنمائی فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پودے یہ بوٹے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں چلتے پھرتے نماز کے لیے آئیں، گھر سے وضو کیا ہے نماز کے لیے آئیں تو آتے بھی پڑھتے آئیں اور جاتے وقت بھی پڑھتے جائیں۔ گھر سے وضو کر کے آنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے مساجد کے اندر یہ سہولت کے لیے ہے کہ جس کا وضو نہیں اس کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن فضیلت اور زیادہ اہمیت و برکت یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے تیار کر کے آئیں، تو جتنے قدم چل کے آئیں گے ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں بھی ملیں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ گھر سے باوضو ہو کر مسجد میں آنے کا یہ فائدہ ہے، آتی دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتے آئیں، جاتی دفعہ بھی پڑھتے جائیں، کیونکہ جامع ذکر ہے، اس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، یہ جامع ذکر ہے۔ اس لیے یہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور ساتھ تیسرے کلمے کی کثرت و استغفار کی کثرت، یہ وہ چند اعمال ہیں جن کی بدولت رمضان شریف سے پورا فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر و منزلت پہچاننے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے کے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل لاہور میں ایک سانحہ چوک یتیم خانہ میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام کے تمام دیوانوں کے دل جو ہیں وہ زخمی کر دیے۔ حکومت کی ناعاقبت اندیشی ہے کہ ان پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی، اور ڈائریکٹ فائرنگ کرنے سے بہت سے عاشقان رسول وہاں شہید ہو گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بالکل 18 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ حضور کی عزت پہ کٹ مرنے کے لیے آئے تھے، وہ حضور کی عزت و ناموس کی خاطر آئے تھے۔ ان کی نیت میں جو شک کرے گا اس کی اپنی نیت میں شک ہے، لیکن ایک بات ضرور میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ معاہدہ کیا تھا، تو جب معاہدے پہ عمل نہیں کرنا تھا تو معاہدہ جو ہے وہ کیا کیوں تھا کہ 20 اپریل کو ہم عدالت میں پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں گے، لیکن گورنمنٹ کی نیت خراب تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ قرارداد تو پیش کرنی نہیں تھی، وقت ٹالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، اور پھر یہ آیا کہ 20 اپریل آنے سے پہلے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، عاشقان رسول کی پکڑ دکڑ، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، بہت سے بے گناہ لوگ جیلوں میں ٹھونس دیے گئے، اور پھر وحشیانہ تشدد کیا گیا ان عاشقان رسول پر جو صرف حضور کی عزت کے لیے آئے تھے، اور ایک مطالبہ لے کے آئے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا تم نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرو۔ تو اس وعدے کی یاد دہانی، اس کے لیے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، اپنے مطالبات، اپنا احتجاج گورنمنٹ کے سامنے رکھے، مگر کبھی ایسا تاریخ کے اندر ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں ان پہ ڈائریکٹ اور براہ راست فائرنگ کی گئی، جس سے بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ فضا سوگوار ہے کل سے، اور میرے خود اپنی طبیعت پر اس کا بڑا اثر ہوا جب مجھے ابھی پوری طرح تو حالات کا علم نہیں اور نہ ہی اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جو چند باتیں میرے علم میں آئی ہیں
ان سے بہت دل رنجیدہ ہے۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ بہت وحشیانہ ظلم کیا گیا ہے، اور ایک ایسی تاریخ مرتب کی گئی ہے کہ جو اس کے حقیقی مجرم ہیں انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ باقی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیامت کو کیا جواب دیں گے کہ وہ لوگ جن کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کا نعرہ تھا، وہ حضور کی محبت کے لیے آئے تھے، وہ حضور کے پیار میں آئے تھے، ان پر جو ظلم کیا گیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس پر جتنا بھی احتجاج کیا جائے کم ہے۔ میں نے جب یہ معاملات گرفتاریوں کے شروع ہوئے تو میں نے اپنا موقف دے دیا تھا، وہ آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ طاقت کا استعمال نہ کرے، وہ مذاکرات کے ذریعے بات طے کی جائے۔ اب بھی ہمارے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے رات کو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں جو مطالبات کیے ہیں میں ان مطالبات کی پرزور حمایت کرتا ہوں، اور اس وقت ہمارے مسلک کے جو بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، جتنے بھی پڑھانے والے مدرسین علماء ہیں ان میں سے ممتاز مقام ہے ان کا۔ راولپنڈی سیٹلر ٹاؤن میں ان کا جامعہ ہے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم۔ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور اپنا بیان جاری کیا ہے۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں، محبت کرنے والوں، اور میرا موقف جو لوگ جاننا چاہتے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو باتیں مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہی ہیں اور جو باتیں سید حسین الدین شاہ صاحب نے کی ہیں وہ بھی میری ہی آواز ہے، کیونکہ ہم ان بزرگوں کے ادنا خادم ہیں، تو ہمارے بڑوں نے جو کچھ کہا ہے وہی ہمارا موقف ہے، ہم اس کی پرزور تائید کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بڑی جچی تلی پریس کانفرنس ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے سنی ہے تو فابیہا، نہیں سنی تو میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ ہمارا ان کا مسلکی اختلاف ہے، ہمارے مسلک کے نہیں ہیں وہ، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی عمدہ ہے، بڑی عمدہ گفتگو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور ہمارے جتنے بزرگ اکابر کہ جو اس پہ احتجاج اور مذمت کے لیے ان کے ویب سائٹس پہ آ رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے دینی بھائی زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جلدی شفا یابی عطا فرمائے۔ جو بچے خوبصورت جوان عاشقان رسول بے گناہ نہتے شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے گھر والوں کو صدمہ پہنچا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے صبر جمیل کی دعا ہے، اور شہید ہونے والوں کے لیے بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں۔ اور ہم یہ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ شاہکوٹ اور گرد و نواح سے بھی جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ایک مطالبہ لے کے آئے تھے، تو ان کے مطالبات کا مطالبہ کرنا ان کا حق تھا، مگر ان بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہے۔ ہم ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور اس وحشیانہ تشدد پر اور ظالمانہ کارروائی جو سانحہ یتیم خانہ کے نام سے اب پہچانی جا رہی ہے اس پر ہمارے دل دکھی ہیں۔ ہمارا حق ہے بحیثیت مسلمان ہم اپنے دکھ کا اظہار کریں، اور ہم دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس ملک پر اللہ رحم فرمائے، ہر قسم کے فساد، ہر قسم کی بد امنی، ہر قسم کے انتشار سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور میں ذاتی طور پر یہ عرض کروں گا کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ بہت سی کل مجھے باتیں بتائی گئیں جو بالکل غلط تھی، جب میں نے لاہور میں اپنے ذمہ دار بزرگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اور یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو اس لیے جس طرح افواہیں اڑتی ہیں نا تو کسی افواہ پہ کان نہ دھریں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو حقائق سامنے ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیے ہیں، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا ہے، اور اس کی املاک ہماری املاک ہیں۔
تو پاکستان کی املاک کا جو نقصان ہوگا وہ ہمارا نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس اور رینجرز کے لوگ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ان کی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، ان کا بھی ہمیں دکھ ہے، دونوں طرف سے ہمیں، پولیس اور رینجرز کے، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں بیچارے، وہ بھی فرائض کی ادائیگی میں ان کی جانیں ضائع ہوئیں، شہید ہوئے لوگ، تو ہم ان سے بھی ہمدردی کرتے ہیں، ان کے گھرانوں سے بھی ہمدردی کرتے ہیں، اور ان کی بھی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، جو لوگ، میں تو سیاسی نہیں ہوں، لیکن جو لوگ حقائق کو جانتے ہیں کہ ان موقعوں سے جو شرپسند عناصر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، عاشقان رسول ایسے کام نہیں کرتے، یہ شرپسند لوگ جو ہیں وہ درمیان میں آ جاتے ہیں، وہ فساد کرتے ہیں، اور وہ سارا الزام جو ہے وہ پرامن لوگوں پہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے حالات میں صبر کرنے، رب سے مدد مانگنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ہم تو اپنے رب سے ہی عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارے حال پہ رحم فرما، حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے۔ یہ جان اگر حضور کے نام پہ قربان ہو جائے تو یہ سستا سودا ہے، مہنگا نہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی استعمال نہ کرے کسی کو، کوئی ملک کی تباہی کے لیے، ملک دشمن لوگ پھرتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں، تو ملک کے دشمن جو ہیں وہ کہیں عاشقان رسول کو غلط استعمال نہ کریں۔ اس لیے ہمیں، ہمارے بزرگ جو کہیں ہمیں صرف اس پر عمل کرنا ہے، افواہوں پہ کان نہیں دھرنا۔ میں نے آپ کو نام بتا دیے، پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، ان کی اس وقت 90 سے اوپر عمر ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب، یہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں اور مسلک کے اور جماعت کے سرکردہ رہنما بھی ہیں۔ ان کی عمر مبارک بھی 75-80 کے درمیان ہے۔ یہ بزرگ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، اور ہمیں یہ ان پر اعتماد ہے کہ وہ دانش مندانہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالی حالات کو بہتر فرما دے۔ میں تو یہی عرض کروں گا، اے خاصہ خاصان رسول، اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ آ کے تیری، عجب وقت پڑا ہے۔ یہ وہ 18 سال کے، 17 سال کے میرے خود جاننے والے دو ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے بچے شہید ہوئے ہیں، میں نے آج ان کے یہاں فاتح کے لیے بھی جانا ہے، تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوا ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، سحری کو روزہ رکھا ہے، اور افطاری ان کی سرکار کی بارگاہ میں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے ان بچی، ہمارے بچے ہیں، ہماری اولاد ہے، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خاندانوں کو صبر دے، اور اللہ کریم پرامن رہنے کی توفیق دے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ مشتعل نہیں ہونا، پہلے ہی بڑا خون خرابہ ہو چکا ہے، اشتعال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے بزرگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم تو بھئی، یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا تو کس نے دیکھا، یہ اونچے درجے کی بات ہے، یہ شاہ کوٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ قومی مسئلہ ہے، تو ہمارے بزرگ آگے لگے ہوئے ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ جو بزرگ ہمارے کریں گے، جو ہمیں کہیں گے، ہم ان کی آواز پر حاضر ہیں۔ ہمیں از خود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ملک کا نقصان ہو، شہر کا نقصان ہو، کسی کی جان ضائع ہو، کسی کو اذیت پہنچے۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی فرمائے۔ میں ذاتی طور پر اور شاہ کوٹ کے مسلمانوں کی طرف سے تمام خاندانوں کے دکھ میں برابر کے ہم شریک ہیں، ان کی مغفرت، ان کی بلندی درجات کی دعا مانگتے ہیں۔ جن خاندانوں کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، جو رینجر پولیس کے ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا جا رہا ہے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ان فاتح خوانی کے لیے 1 دفعہ پڑھ کے ملک کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اے مولا کریم، اس سانحہ چوک یتیم خانہ میں جتنی بھی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، مولا کریم جتنے شہید ہوئے،
سب کی ارواح کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی ارواح کو ثواب عطا فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سب کی کاوشیں، سب کی کوششیں جو تحفظ ناموس رسالت کے لیے کی گئیں، مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ایسا یا اللہ کو راستہ نکال دے، ملک کے حالات امن میں آ جائیں، اس تمام تکلیف دہ مرحلے سے نجات مل جائے۔ تو اپنا فضل ہمارے شامل حال فرما۔ یا رسول اللہ، ہماری مدد کیجیے، دستگیری فرمائیے۔ آپ کے ہی نام لیوا، آپ کے ہی عاشق اس وقت قرب میں ہیں، تشویش میں ہیں، دکھ میں ہیں، مصیبت کی گھڑیوں میں۔ یا رسول اللہ، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ یا الہی، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ یا رسول اللہ، کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اے اللہ، ہماری بگڑی بنا دے، ہمارے حال درست فرما دے۔ کرم فضل کی بھیک مانگتے ہیں مولا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ جو بچے شہید ہوئے ہیں، میں جن کا میرے علم میں آیا ہے، آج میں ان کی فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک ہمارے علماء کی مرکزی میٹنگ ہے، یا تو لاہور میں ہوگی یا اسلام آباد، اس میں بھی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے ممکن ہے کہ آج کلاس کا ناغہ ہو۔ رات کو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں درس میں پہنچوں، لیکن اسلام آباد کا سفر زیادہ ہے، اگر نہ پہنچ سکا تو انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ فجر کے درس میں پہنچوں۔ ہمارے بزرگوں نے چند چیدہ علماء جو ہیں، جو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور